جی دے دیجیے ان کو یہ سامنے. ہاں جی جی سر کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، عرفان نام ہے میرا. میرا سوال تراویح کی نماز کے بارے میں ہے. جی بولیے. کہ تراویح کی نماز کی حیثیت کیا ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ تراویح کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں مسجد جا کر تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آلرائٹ جی علامہ صاحب آپ. اچھا، اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ فقہ جعفریہ کے یہاں تراویح کی نماز نہیں ہے. اوکے. لیکن فقہ احناف کے اندر وہ جمیل بھائی بہت وضاحت کر دیں گے. جی جمیل بھائی. ہمارے ہاں جو ہے تراویح جو ہے سنت ہے. اوکے. سنت موقدہ ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باجماعت ادا فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا معمول رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو سنائی کہ جب کوئی نماز میں قیام کرتا ہے رات کے وقت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا دن کا روزہ فرض اور رات کو قیام نفل کیا ہے، تو اس میں اگر قیام کر کے قرآن پڑھتا ہے تو حفیرۃ القدس ایک مقام ہے جس کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. فرمایا حضرت علی نے کہ جو ان سے مس ہو جائے اللہ انہیں جہنم سے بری کر دیتا ہے. تو آپ یہ فرمایا کرتے ہیں حضرت عمر کو میں نے حدیث سنائی تو انہوں نے پھر سب کو ایک ساتھ جمع کیا. حضرت عمر نے فقط اتنا کہ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اس سے پہلے متفرق وہ پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھا کرتے تھے. ہاں رسول اللہ کی سنت مبارک. تو ہمارے یہاں سنت ہے ہر روزے کے بعد جو ہے آپ نے لازماً پڑھنی یہاں تک کہ آپ نے عید الفطر کا چاند نہ دیکھا. آلرائٹ. اینی ون ایلس؟ کوئی اور سوال ہے یا ور ڈن؟ کوئی سوال تو نہیں؟ اور آپ کا سوال ہے جلدی سے مائک دیجیے. ان کے بارے میں کیا حکم تھا کہ مسجد جا کے اگر وہ تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو سر پلیز اس کے بارے میں. اگر مسجد میں ایسی جگہ ہے جو بالکل سیپریٹ ہو تو وہاں ایسی پڑھی جا صورت میں سکتی نماز، لیکن چونکہ ہمارے ہاں نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت اچھا یہ کم پوری جگہ دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں اگر وہ ہوتا، نہیں پڑھ لیکن سکتی پوری دنیا میں خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں اور مختلف اسلامک سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی جگہ بالکل الگ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ اور وسلم نے وہاں فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے اور گھر سے اچھا اس کا کمرہ ہے، کمرے سے بہتر اس کا کونا ہے. جی جی بتائیے، مائک دے دیجیے ان کو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت وضو کر کے کسی غیر مرد کے سامنے چلی جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹے گا، وضو قائم رہے گا. وہ دیگر چیزیں الگ ہیں لیکن وضو قائم رہے گا. اچھا کبھی کبھی نا میں یہ سوچتا ہوں کہ جو سارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک بہت درست ہے. سوال بالکل ٹھیک ہے لیکن ہماری فکریں تھوڑی سی دوسری ہونی چاہیے، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، تھوڑا سا مختلف ہم کو سوچنا چاہیے. سوال تو سائر بھائی کوئی بھی ہونا چاہیے اور ہمارے علماء کرام کو بھی نا بالکل اس کو اچھے سے جواب دے دینا چاہیے، اس میں کوئی برا نہیں ہونا چاہیے. اینی ون ایلس؟ کوئی اور؟ کوئی نہیں ہے؟ سوال پوچھنے والے کی سنجیدگی شرط ہے. وہ بالکل، وہ آپ کی بات بالکل آئیے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے فطرانے کے بارے میں کہ کون زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ ہمارے پہلے رشتہ دار ہیں یا اڑوس پڑوس یا جیسے مدرسوں وغیرہ میں ہوتا ہے تو زیادہ حقدار کون ہے؟ جی دیکھیں آپ اپنی اصل اور نسل کو چھوڑ کر جو آپ کا دائیں اور بائیں جو سب سے پہلے رشتہ دار ہے، اصل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی، یہ آپ کی اصل ہے. آپ کی نسل آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا، آپ کی نواسی، یہ آپ کی نسل ہے. اس کو چھوڑ کر آپ کی پرائرٹی ہے کہ آپ کا بھائی یا بہن سگا ہو. وہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے تو پھر اس کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے. رشتہ داروں کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اس کے بعد آپ معاشرے کے یتامہ مساکین کو، پھر وہ پڑوسی جو آپ سے قریب ہوں، پھر وہ پڑوسی جو اس سے قریب ہوں. یہ ایک ترتیب ہے. اینی ون ایلس؟ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ وہ ڈن آپ کا؟ لاسٹ کویشچن لیجیے. جی 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 بخاری صاحب. میرا سوال یہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، کہ درود شریف، درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر بھیجنا، اس کی جو فضیلت رمضان بول کی ہے، حضرت مسعود فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اگر کوئی بھیجتا ہے تو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. تو میری سوال ہے، کیا زبان سے درود ادا کرنے سے، زبان سے، میرا سوال جو ہے کہ درود سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت اور ان کے اعمال کو کاپی کرنا، اس کے پر عمل کرنا، یا زبان سے خالی پڑھنا؟
دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ بخاری صاحب ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج جتنے اعمال حتیٰ کہ اللہ اللہ کر کے ذکر کرتے ہیں یہ سب رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب ہم رسول پر درود پڑھتے ہیں تو رسول کی سنت نہیں رسول کے خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اور جب ہم درود پڑھتے وہ اتنا معتبر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد کے مقام کو جانتا ہے تو ان کے مقام کے مطابق آپ درود پڑھ دیجئے، تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور درود کم از کم جو ہے نمازوں میں پڑھنا، تحیات میں پڑھنا ہمارے ہاں احناف کے سنت ہے، شافعیہ کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جب حضور کا نام لیا جائے، حضور نے فرمایا اس محفل پر نحوست اس شخص پر ہے جو میرا نام سنے مجھ پہ درود نہ پڑھے، حضور نے اسے بخیل قرار دیا۔ اور جو ایک من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جواباً اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سر السلام علیکم، میرا سوال شادی کے حوالے سے ہے۔ کٹا ہوا درود نہ پڑھو یا اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے اور اسے پہلی بیوی اجازت نہ دے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا بہت ضروری ہے اس میں؟ جی کوئی بھی اچھا دیکھیے اسلامی نقطۂ نظر سے دیر از نو نیڈ ٹو آسک فرام دا یور وائف، فرسٹ وائف، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے شرطی لگائی ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان اعتدال ہو، عدل ہو، لیکن اب تو انصاف ہو، قانون برابری بنا ہے ہو۔ نا کہ آپ کو پوچھنا ہاں ضروری ہے۔ ہمارے ہاں آئلی قانون قوانین جو بنائے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے۔ میں اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں کسی فرد کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کے قانون کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ہاں اب اگر انہوں نے یہ لازم کر دی، دیکھیں منع تو کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ پہلی بیوی سے اجازت لیں، یہ ایسا ایک شرط لگا دی ہے پہلی بیوی بعض اوقات اجازت دیتی ہے بعض اوقات نہیں دیتی، لہٰذا اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو پاکستان کے قانون کو ضرور وائلیٹ کرتا ہے، شریعت کے قانون کو وائلیشن نہیں ہے۔ آل رائٹ جی، آل رائٹ، بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ آل ڈن؟ آل ڈن؟